سفیان اور زیشا کی محبت کا امتحان شروع ہو چکا ہے دوستو۔ خدا گواہ ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ سفیان نے محبت کا اظہار تو کر دیا ہے زیشا سے، لیکن اب زیشا اس سے دور ہونے والی ہے کیونکہ اس کے بھائی نے ایک نیا گھر ڈھونڈ لیا ہے۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلے جائیں گے، ان کی زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ تو جو سفیان ہے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور زیشا بھی اپنی جگہ پہ پریشان ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر وہ کیا کرے۔ اس نے خود ہی اپنے بھائی سے بولا تھا اور اپنی ماں سے بولا تھا کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، تو اب وہ کس منہ سے کہے کہ مجھے اسی گھر میں رہنا ہے، تو اس لیے پریشان ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ایک بار کاش میری بات جو ہے وہ سفیان سے ہو جائے اور اس سے میں اظہار محبت بھی کر دوں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر پتہ نہیں ہماری ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور تبھی وہ یہ جب سوچ رہی ہوتی ہے تبھی جو ہے سفیان کی کال آتی ہے۔ سفیان جیسے کال کرتا ہے تو زیشا فون اٹھاتی ہے اور جیسے ہی وہ بولتی ہے تو سفیان کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کر رہا ہوں اور میں تمہارے منہ سے اظہار محبت بھی سننا چاہتا ہوں۔ تم نے کیا فیصلہ لیا ہے؟ تم کیا مجھے بتا سکتی ہو؟ اگر تم نہ بھی کر دو گی تو میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، اگر تم ہاں کرو گی تو زندگی بھر کے لیے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو یہاں پہ زیشا جو ہے پہلے کچھ سوچتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہاں مجھے بھی تم سے محبت ہے اور میں تم سے بہت پہلے سے محبت کرتی ہوں، جب ہم چھوٹے تھے تب سے کرتی تھی، لیکن مجھے لگا تھا کہ تم بھی اصلان کی طرح ہوگے، اس لیے میں نے تم سے اظہار محبت نہیں کیا۔ تو سفیان کہتا ہے کہ کیا جو ارسلان ہے اس نے کچھ کہا ہے کیا؟ تو یہاں پہ جو زیشا ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی حقیقت وہ اس کو بتا دے، پھر سفیان جو ہے ارسلان کے ساتھ جھگڑا کرے۔ بہرحال دوستو، اب دونوں جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک طرف جو زیشا ہے وہ اس گھر سے جانا نہیں چاہتی، دوسری طرف جو سفیان ہے بہت زیادہ پریشان ہے، وہ بھی دعا کر رہا ہے کہ کاش یہاں سے وہ نہ جائیں اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اور ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ لیکن جو رافع ہے اس نے مکان ڈھونڈ لیا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں نے مکان ڈھونڈ لیا ہے اور آپ لوگ پیکنگ کرو تاکہ ہم وہاں پہ شفٹ ہو جائیں۔ اور اس سے پہلے وہ جاتا ہے اپنی تائی امی کے پاس، یعنی کہ وہ جاتا ہے سفیان کی والدہ کے پاس اور اس کے والد کے پاس، اس پوری فیملی کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہ ان کو بتانے جاتا ہے کہ میں نے ایک گھر لے لیا ہے، ہم وہیں پہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی تائی امی، تایا ابو اور وہاں پہ سفیان بھی ہوتا ہے۔ تو رافع جا کر وہاں پہ سلام کرتا ہے، پھر ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تایا ابو ہم نے گھر لے لیا ہے، ہم گھر یہ چھوڑ کے جانے والے ہیں، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں۔ تو جو حامد ہے یعنی کہ سفیان کا جو باپ ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹا ایسا تو مت کرو، تم میرے بھائی کے بیٹے ہو اور تمہارے ہونے سے ہی یہاں پہ رونق ہے، اگر تم لوگ چلے جاؤ گے تو پھر پیچھے ہمارا کیا رہ گیا۔ یہاں پہ جو اس کی تائی امی ہے وہ بولتی ہے کہ اگر انہوں نے لے ہی لیا ہے تو انہیں جانے دو، ان کی مرضی ہے، جہاں مرضی رہیں۔ اور جو حامد ہے وہ اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ درمیان میں ایسے ہی بول پڑی ہے۔ بہرحال دوستو، رافع جو ہے ان کو بتا دیتا ہے اور بڑی مشکل سے اس کا تایا ابو جو ہے وہ مان جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم لوگ شفٹ ہو جاؤ۔ اس کے بعد وہ گھر آتا ہے اور گھر آ کے تیاریاں کرنے میں لگ جاتے ہیں، سارا سامان پیک کرتے ہیں اور اپنے گھر کو وہ شفٹ کر لیتے ہیں۔ اور تبھی جو رافع ہے اس کے فون پہ کال آتی ہے، وہ کال اٹھاتا ہے تو اس کی جو اس کے ساتھ لڑکی کام کرتی ہے اس کی کال ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم یہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہو اور تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا، کم از کم مجھے ایک بار بتا تو سکتے تھے تم۔ تو رافع کہتا ہے کہ وہ مجھے یاد بھول گیا تھا، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن میرے ذہن میں نہیں رہا۔ تو وہ کہتی چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن تم جہاں پہ جا رہے ہو وہ ایڈریس مجھے لازمی دینا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایڈریس تمہیں دے دوں گا۔ دوسری طرف سفیان کو اب سکون نہیں آ رہا ہوتا، وہ دوبارہ سے کال کرتا ہے اور زیشا جو ہے وہ کال جا کے سائڈ پہ سنتی ہے اور کہتی ہے کہ اب کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگ گھر چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے پتہ لگے کیوں جا رہے ہو، تم یہاں سے نہ جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم لوگوں کے احسان تلے ہم کب تک رہیں گے، ویسے بھی تائی امی جو ہے وہ تو کبھی چاہتی ہی نہیں تھی کہ ہم یہاں پہ رہیں اور اسی لیے ہم یہاں سے اب جا رہے ہیں۔ تو سفیان کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، میں کیسے تمہارے بنا رہوں گا۔ تو وہ کہتی ہے
زائشہ کہتی ہے کہ تمہیں اگر مجھ سے محبت ہے تو تم ہمارے گھر آ سکتے ہو، کبھی کبھار تم آ جایا کرو، باقی مجھے لگتا نہیں ہے کہ طائی امی ہماری شادی کے لیے راضی ہوگی۔ تو سفیان کہتا ہے وہ میرا مسئلہ ہے، میں سب کچھ کر لوں گا، بس تم مجھے یہ بتا دو تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں، اگر کرتی ہو تو مجھے سچ بتا دو۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن اپنی فیملی کو تم نے خود ہی منانا ہے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ مانیں گے۔ سفیان کہتا ہے میں منا لوں گا، یہ میرا اپنا مسئلہ ہے، اس مسئلے سے تمہیں کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹینشن یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ میں خود کر لوں گا۔ دوسری طرف جو عریشہ ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ زین کو لے کر پہنچ جاتے اپنی ماں کے پاس، اور تبھی جو سفیان ہے وہ بھی بات کرنے والا ہوتا اپنی ماں سے، لیکن جب زین اور عریشہ کو وہ دیکھتا ہے تو وہ خاموش رہتا ہے، اور عریشہ جو ہے اپنی ماں کے پاس جاتی ہے زین کو لے کے اور کہتی ہے کہ مما ان سے ملو، اس کا نام زین ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس کا نام تو زین ہے لیکن اس کو میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں، جو یہ ہے کون؟ تو وہ کہتی ہے، عریشہ کہتی ہے کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کی مما فی الحال وقت خاموش رہتی ہے اور اس کو اس لڑکے کو چائے شائے بنا کے پلا کے وہ بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ عریشہ کو کہتی ہے کہ بیٹی مجھے وہ لڑکا ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن عریشہ جو ہے وہ ارسلان کی طرح ہی ضدی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، بہرحال مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور تم اگر درمیان میں آئی تو میں یہ بھول جاؤں گی کہ تم میری ماں ہو۔ تو یہاں پہ وہ پچھتا بھی رہی ہوتی ہے کہ میں نے کیسی اولاد کو جنم دیا جو مطلب کہ میری بات ہی نہیں مانتے، میں نے ان کی تربیت غلط طریقے سے کی، اب یہ میرے ہی ہاتھوں سے نکل گئے ہیں، اب یہ مجھے ہی باتیں سنا رہے ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ ایک طرف جو ارسلان ہے وہ اپنی محبوبہ فضا کو لے کے پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ جو ہے اس کو کہتی ہے کہ فی الحال یہاں پہ تم اس کو مت لے کے آؤ، دیکھیں گے کب تمہاری شادی کرنی ہے، جب تمہاری شادی کرنی ہوگی تب ہم دیکھ لیں گے، تب اگر ہو سکا تو اسی کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں گے۔ تو ارسلان کہتا ہے فی الحال تو میں اس کو چھوڑ آتا ہوں، لیکن شادی میں نے اسی سے کرنی ہے، اگر تم لوگ نہ مانیں تو میں پھر بھی شادی کر لوں گا، اور میں نے شادی کرنی ہی اسی سے ہے۔ تو اب جو طائی امی ہے یعنی کہ جو زائشہ کی طائی امی ہے بری طرح سے پھنس چکی ہے، اسے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا کہ آخر وہ کرے تو کرے کیا۔ وہ تو زائشہ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور اب زائشہ جو ہے وہ سفیان کی زندگی میں آ رہی ہے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اب وہ نیکسٹ کیا کرے گی، ایسا کون سا تیز چلائے گی یا ایسے کون سی حرکت کرے گی جس سے جو سفیان ہے وہ اپنی ماں کی بات ماننے گا اور زائشہ کی بات نہیں مانے گا۔ اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے ایپیسوڈز کے اندر، کہ جو سفیان ہے وہ اس کے ساتھ شادی بھی کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا، یا وہ اپنی ماں کے بنائے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ماں کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ تو آنے والے ایپیسوڈز کے اندر ہی پتہ چلے گا۔ باقی یہ ڈرامہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے، یہ مجھے تو ڈرامہ بہت پسند آ رہا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہاں سے آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے، آپ کا فیوریٹ ہے یا نہیں، اور کون سا کریکٹر آپ کو اچھا لگتا ہے، لازمی بتائیے گا کمنٹ باکس کے اندر، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو فالو کر دیں، سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔